تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اس کے محبوب بندے، وہ مقام جہاں تک سب کی پہنچ نہیں، سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہاری برداشت، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے نا تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ اللہ، وہ رب العزت، وہ کریم رب، وہ پروردگار تمہارا منتظر ہوتا ہے، تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں نا، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دو گے تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے، صحیح ہے۔ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کس چیز کا غم؟ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے لیے پیارے رہو گے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، انتظار کا امتحان، تمہاری برداشت کا امتحان، اور امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار،
دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بڑھ گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بھروسہ کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا۔ تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اللہ کو پانے کا سفر اگر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم نہیں رکنے چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہاری دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا، انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا وہ سکون بن سکے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے بات کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ نا، تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ دکھ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں،
وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے۔ اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اس سے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا نا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔